دوستوں ٹوڈے مائی ٹاپک از یوزنگ آف ویژول ایڈس۔ دوستوں سب سے پہلے ہم اس کی کائنڈس اور ٹائپس وغیرہ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کی ایک ٹائپ ہے فوٹوگراف، ٹھیک ہے، جیسا کہ بندہ کسی فوٹو کی مدد سے بندہ کوئی اسپیچ وغیرہ کرے، دوسرا ڈرائنگ، تیسرا سلائیڈ، گرافس، اس کے علاوہ ملٹی میڈیا جیسا کہ پاور پوائنٹ، ماڈلز، ویڈیو ٹیپس۔ دوستوں یہ نا پریزنٹیشن کا لیٹسٹ طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی پہلے میں آپ کو سمجھاؤں یہ کہ ویژول ایڈز کہتے ہیں کس کو۔ ویژول ایڈز مطلب تصویر کی مدد سے یا کسی بھی امیج کی مدد سے کوئی چیز بتانا، اپنے لفظوں میں اس کو بیان کرنا، تو اس کو یوزنگ آف ویژول ایڈز کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کے پرپس ڈسکس کریں گے۔ پہلے نمبر پہ اس کا وربل کمیونیکیشن افیکٹو، یہ اس کا پرپس ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا گڈ موٹیویشن، اس سے موٹیویشن بہت اچھی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیلپ ان انڈرسٹینڈنگ، مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ میں بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے یہ ویژول ایڈز وغیرہ۔ اس کے بعد کلیئر امیجز، اچھا امیجز مطلب کہ ہر چیز بندے کے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے اس سے، ویژول ایڈ سے۔ اس کے علاوہ اپرچونٹی ٹو ہینڈل، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیپچر اٹینشن، مطلب کہ کیپچر اٹینشن بندہ یوں ہی بول رہا ہو نا بغیر ویژول ایڈز وغیرہ کے، جیسے سادہ بندہ بولتا ہے، تو اس سے نا سننے والوں کی اتنی توجہ بندہ نہیں کھینچ سکتا، ٹھیک ہے، نہ ان کو اتنی دیر میں توجہ رکھ سکتا، کیونکہ ایک چیز دیکھ دیکھ کے نا بندے بور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سلائیڈز وغیرہ فوٹوگرافس کا بندہ استعمال کرے تو ان کی انٹینشن جو ہے نا وہ برقرار رہتی ہے۔ اس کے علاوہ میک یور اسپیچ ریئلسٹک، مطلب کہ یوں آپ بول رہے ہیں، آپ کہیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، تو کوئی بھی آپ کی بات کو یا آپ کی جو ہے اسپیچ کو اتنی توجہ نہیں دے گا۔ اگر آپ اس کے ساتھ ان کو امیجز دکھائیں گے، اس کے علاوہ ان کو پکچریں دکھائیں گے، تو وہ آپ کی بات کو بھی ریئل مانیں گے، اس کے علاوہ بہت ہی اٹینٹیو ہو کے آپ کی بات سنیں گے۔ اچھا دوستوں اس کے بعد اس کا لاسٹ پوائنٹ آتا ہے سورس آف لرننگ، ٹھیک ہے۔ یہ نا مطلب کہ یہ جو ویژول ایڈز وغیرہ ہے نا، یہ ایک سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، اس سے بندہ بہت جلدی سیکھتا ہے۔ دوستو اس کے بعد نا ہم ڈسکس کرتے ہیں ویژول ایڈز ٹپس، مطلب کہ آپ لوگوں کو اگر اس کا یوز کرنا پڑے تو آپ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کہتا ہے کہ یوز لاٹ آف ایگزہبٹس، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیپ دیم سمپل، کہ ان کو سمپل طریقے سے بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسٹے 1 منٹ پر ایڈ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک سلائیڈ ہے اس کو 1 منٹ تک اس کا اسٹے رکھتے ہیں نا، تو وہ ایزلی سننے والا اس کو سمجھ بھی لے گا، پڑھ بھی لے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو کیپچر بھی کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ورڈز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، ٹھیک ہے، مطلب اس کے علاوہ فونٹ جو سائز ہے اس کو ان کو لارج رکھیں تاکہ دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی وہ نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چوز سوٹیبل کلرز، ٹھیک ہے، آپ جو کلر ہیں وہ سوٹیبل اس کے لیے سلیکٹ کریں، بڑے اچھے سلیکٹ کریں، تاکہ اب کلر دیکھو نا ایک بات ہے، مطلب اگر بات چینج ہوتی ہے یا ایک ہی کلر میں کوئی بات لکھی جا رہی ہو نا، اس پہ لوگوں کی اتنی توجہ نہیں رہتی، نہ ہی کوئی پوائنٹ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے نا آپ جو مطلب اہم ہوتے ہیں کچھ پوائنٹ آ جاتے ہیں تو بندہ ان کو ہائی لائٹ کر لے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کریٹ کمپلیکسٹی فار انکریز انٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ بڑھے سننے والوں کا، آپ تھوڑی سی اس میں کمپلیکسٹی تھوڑی سی، مطلب جیسے ایک پکچر آپ دکھاتے ہیں، اچھا بتاؤ یہ کیا چیز ہے،
ٹھیک ہے، ایسے بندہ سوال کرتا ہے تو وہ سامنے والے اٹینٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ نمبر آف پیجز ان ہینڈ آؤٹ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ مطلب کہ آپ کو پیجز وغیرہ جتنے بھی پیجز ہیں ان کا اوپر نمبر مینشن کرے اور پتہ ہو سامنے والے کو بھی، سننے والوں کے بھی، یہ کون سے پیج پہ آپ مطلب کہ ہم پڑھ رہے ہیں یا پھر. اچھا دوستو، آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس وقت کلیئرلی یہ بتا سکتے ہیں کہ ویژول ایڈز کیا ہوتے ہیں اور ان کا یوز کیا ہوتا ہے، ان کی کائنڈز کیا ہوتی ہے. اچھا دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.